کشمیر، جس کو قائد اعظم نے پاکستان کی شاہراہ قرار دیا، لاکھوں قربانیاں دے کر آج بھی لہو لہان ہیں۔ تقسیم ہند کے فارمولا کے مطابق مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا تھا اور ہندو اکثریت والے علاقوں کو ہندوستان میں، لیکن ہندوستان نے اپنی مکارانہ سازشوں کے ذریعے کشمیر پر غاصبانہ فوجی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے بھی اپنی فوجیں میدان میں اتار دیں۔ ہندوستان نے جب کشمیر ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھا تو 1948 میں خود اقوام متحدہ میں استصواب رائے کی درخواست دی، لیکن پھر اپنے وعدے سے مکر گیا اور 67 سال سے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حق سے بھی محروم کیا ہوا ہے۔ اب تک 70,000 سے زائد نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ ماؤں بہنوں کی عصمتیں محفوظ نہیں، کشمیری مسلمانوں کو مذہبی آزادی تک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مسئلہ پر 2 باضابطہ اور 3 غیر رسمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ کشمیر پاکستان کے لیے اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے دریا کشمیر سے ہو کر ہی پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور بھارت ان دریاؤں کا پانی روک کر پاکستان کو بنجر کرنا چاہتا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں کی نظریاتی، مذہبی اور جذباتی وابستگی بھی ہے۔ کرکٹ میچ ہو یا یوم پاکستان، کشمیریوں نے پاکستان کا سبز پرچم لہرا کر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستانیوں کا دل بھی کشمیریوں کے ساتھ بالکل اسی طرح دھڑکتا ہے جیسے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ مجھے آج یہ بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جس طرح ساری دنیا نے کشمیر میں وہ اپنا فرض اور حق نہیں پورا کیا جو کہ کشمیریوں کا تھا، اسی طرح شاید ایک فرد کی حیثیت سے میں بھی وہ نہیں کر سکا، نہ علمی طور پہ نہ عملی طور پہ، جو کہ مجھے شاید کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بات کا یقین مجھے ایمان کی حد تک ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا جو کہ مستقبل کا ڈاکٹر بننا تھا۔ وہ اپنی بہن کی شادی میں، کوٹلی کا رہنے والا تھا، وہ اپنی بہن کی شادی میں گیا اور جب وہاں پہ اس نے ہیور سیک پہنا ہوا تھا، بلیک ہیور سیک تب بہت کم ہوتے تھے، اس کو اس لیے گولی مار دی گئی کہ یہ ایک دہشت گرد ہے۔ یہ بات جو ہے یہ خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ جب اس کی یہ خبر لے کر میں اس کے والد، جس کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، کوٹلی ان کے گھر گیا، اس خبر کو سننے کے بعد اس بزرگ شخص نے اپنی بزرگ بیوی کو بلایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تمہیں مبارک ہو، تمہارا بچہ پاکستان کے کام آیا۔ جس ملک میں بچے جوان ہوں اور ماں باپ کا سینہ دلیر ہو، یقین کیجئے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی، ایک لفظ کہنے دیجئے، کسی کا باپ بھی کشمیر پہ اپنا حق نہیں جتا سکتا سوائے کشمیریوں کے۔ آج ایک یکجہتی کے لیے میرے ساتھ بہت سے مہمان موجود ہیں، اس لیے کہ ہم تمام لوگ آج اپنا ایک ایک جملے کا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں۔ سب سے پہلے طاہر اشرفی، آپ کا بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ۔ اجاز چودھری صاحب، آپ کا بہت ممنون، آپ تشریف لائے۔ سلمان غنی صاحب، آپ کا انتہائی ممنون، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور شہریار داؤد کراچی سے تشریف لائے خاص طور پہ اپنا ایک حصہ ڈالنے کے لیے۔ اور شہریار داؤد جو ہیں یہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں کوشش ہوگی کہ آسیہ اندرانی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں، اندرابی، آسیہ اندرابی جو ہیں ہمارے ساتھ ہوں، یاسین ملک جو ہیں انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے، ایاز اکبر جو ترجمان ہے حریت کانفرنس کے، اور عمر فاروق صاحب ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر اجازت ہو تو میں ایاز اکبر صاحب جو کہ حریت کانفرنس کے ترجمان ہیں ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاز، میں آپ سے صرف ایک ہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے اپنا خون بہایا ہے، آپ اپنا خون بہا رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ بہے گا جب تک کہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے وہ کردار ادا کیا جو کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے ترجمان کے طور پہ ایک بین الاقوامی طور پہ کیا جاتا؟ اصل میں پاکستان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ایک واحد سہارا ہے کشمیریوں کے لیے، جو اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پہ ان کی مدد کرتا آیا ہے۔ لیکن ہماری جو شکایت ہے اور ہمارا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں تسلسل نہیں رہتا ہے۔ اصل میں اس میں اتار چڑھاؤ جو آتے رہتے ہیں وہ ہماری خواہشات، ہماری مرضی اور ہماری امنگوں کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی کشمیر میں لوگوں کو بہت مایوس کرنے کے باعث بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کی۔ میں سلمان صاحب آپ کی طرف اگر اس بات کو لے کر آؤں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری پالیسی ہے پاکستان کی وہ مستقل مزاج ہے، وہ اس میں اتار چڑھاؤ تبدیلیاں آتی ہیں جس سے کشمیریوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ جو خون بہا رہا ہے اس کا دل ٹوٹے گا تو جواب دے تو ہم ہوں گے۔ جی بلال بھائی، یہ بات ٹھیک ہے کہ کشمیری پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور کشمیری خود بنیادی طور پہ اس مسئلے کے ایک فریق ہیں۔ اس مسئلے کے 2 نہیں 3 فریق ہیں، کشمیری بنیادی فریق ہیں، اور کوئی ایسا حل ان پہ مسلط نہیں ہو سکتا جو کشمیریوں پہ نہ ہو۔ اور آپ نے آج نوجوانوں کو بھی بلایا ہوا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس کا تمام کشمیری لیڈرشپ سے رابطہ ہے۔ مطلب کل میرا علی گیلانی صاحب سے رابطہ تھا، اور ان کی آواز بڑی نحیف تھی لیکن عزم بڑا توانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر 18 کروڑ عوام کے جذبات ہم سمجھتے ہیں، کاش پاکستانی حکمرانوں کے بھی یہی جذبات ہوں۔ اور کشمیری نوجوان، ہاں ان میں ایک مایوسی ضرور ہے، وہ یہ کہتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے کہ اے وادی جنت نشاں تیرے سپوت و نوجوان، یہ سوچتے ہیں رات دن کہ وقت کی صلیب پر وفا ٹنگی ہے کس لیے، یہ اپنے ہی وجود کو وجود کے تلاش کی سزا ملی ہے، واہ 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 حضرت، نہیں ہے اتنے ناتواں اے وادی جنت نشاں۔ واہ واہ، میں مجیب شامی صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک جملے میں مجھے جواب دیجیے گا کہ یہ آپ کی کشمیر سے محبت ہے جو آپ کو ہندوستان ویزا نہیں دیتا؟ بات یہ کہ میں ہندوستان کا ویزا لینا نہیں چاہتا۔ دیکھیں بات یہ کہ 2 دفعہ میرے ادارے نے میرا نام بھجوایا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے نام پہ انہوں نے کراس لگایا ہے۔ اس کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن نے، قاسم ضیاء صاحب نے میرا نام بھجوایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا نام ہم نے بھجوایا تھا، انہوں نے کراس لگا دیا، یہ میرا کریڈٹ ہے، یہ کریڈٹ ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن میں یہ بات کروں کہ جو شخص جو ہے وہ باعث نہیں سمجھتا ہندو کو، یقین کیجئے وہ عقل کا بھی کم ہے۔ مجیب شامی صاحب بہت شکریہ، آپ سے بھی یہی سوال ہوگا۔ حضرت پاکستان کی طرف کشمیر دیکھتا ہے، مجھے یہ فرمائیے کہ پاکستان کس کی طرف دیکھتا ہے؟ آخر ہماری پالیسیوں میں وہ سٹیبلٹی جو کہ ایاز اکبر کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آ پائی، اور ہم آج وہ کشمیر جو ہے 70 سال ہونے کو آگے اسی طرح جد و جہد جاری ہے، کہیں پہنچے گی بات؟ یہ شکریہ بلال صاحب، آپ نے یاد فرمایا۔ دیکھیں جو ہمارے یہ عزیز ہیں ایاز اکبر صاحب، انہوں نے جو بات کہی ہے، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اس میں وزن نہیں ہے، اس میں جذبات تو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے توقعات جو ہیں وہ زیادہ قائم ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اگر آپ گزشتہ ہمارے 65-67 برس کی طرف دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی محور رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 1948 کی، 1965 کی، اور پھر 1971 کی جنگ جو تھی وہ بھی اسی کا نتیجہ تھی۔ اور پاکستان نے اپنا آدھا ملک جو ہے کھویا ہے۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی سازش جو تیار کی گئی انڈیا کی طرف سے، وہ پاکستان کی کشمیر پالیسی ہی کا نتیجہ تھی، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر ہندوستان سے دوستانہ تعلقات اور قائم نہیں ہو سکتے۔ یہ اب آپ دیکھیے کہ پوری دنیا اس وقت، یہ درست ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکا، لیکن دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بھارت کا دعویٰ مان لے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ پوری دنیا میں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اسے لوگ، ہر ملک یہ کہتا ہے
کہ اسے حل ہونا چاہیے. ہاں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے اسے حل کیا جائے. تو یہ بات تو درست ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، لیکن پاکستان نے اس کے لیے بار بار کوششیں کی، مختلف طریقے اختیار کیے، مختلف حربے اختیار کیے. اور آپ جو کشمیر کی تحریک آزادی دیکھیں، بہت مد و جزر سے گزری ہے، شیخ عبداللہ سے لے کر اب تک. تو اس لیے یہ بات جذباتی طور پر تو شاید کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی لیکن عملی طور پہ یہ مناسب نہیں. آپ کا پیغام پہنچا. مجھے ایک لمحہ دیجیے گا شامی صاحب، میں واپس آتا ہوں اجاز صاحب سے بات کرتا ہوں. اجاز صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو پاکستان، ظاہر ہے کہ ابھی اتنے سال ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہے. ہم اس بات کو، اس کیس کو کیا بین الاقوامی طور پہ پلی نہیں کر سکے؟ ہم اس کے وکیل نہیں بن سکے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. میں اصل میں جو آپ مجھے سوال نہ بھی کرتے تو جو بات میں سوچ رہا تھا شامی صاحب کی گفتگو کے بعد، وہ یہی تھی کہ عالمی برادری نے اس مسئلے کو اس طرح نہیں سمجھا کہ جس طرح کشمیریوں کا حق ہے. ظاہر ہے اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، صرف منت جو ہے کشمیریوں کے لیے، باقی تو ہر جگہ سمجھا. میں وہی کہہ رہا، اگر مشرقی تیمور اور سوڈان کے ایک حصے کے اندر مغربی میں یعنی نئی مملکت تشکیل پا سکتی ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق، اور ادھر تو جو متنازع ایک فریق ہے بھارت، وہ خود پلیبسٹ کے لیے 1948 میں گیا تھا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شامی صاحب نے بات کی اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن تسلسل جو ایاز اکبر نے بات کی، وہ تسلسل کے ہم یہ کہتے رہیں کہ جی جس طرح دنیا میں باقی ممالک کو یہ حق حاصل ہے انسانوں کو کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں، ہم پاکستان اپنے مسائل میں خود اس طرح گھرا رہا ہے کہ وہ کما حق ہو، وہ بات جو ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. میں وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ آپ سے لینا چاہتا ہوں اس بات پہ. ہمیں شاید جتنا میرے خیال میں ڈیمیج پرسیپشن میں ہندوستان نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن ہم مودی سرکار کو اس وقت امید کی نظر سے دیکھیں کہ یہ مسائل حل ہونے والے ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اگلی اس حکومت میں بھی ایسے ہی برابر رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نہیں خیال، ہم مودی سرکار کو دیکھ رہے ہیں، جس نے مودی سرکار کو یہاں بھیجا ہے ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کچھ رحم کر لیں، اگرچہ انہوں نے کیا نہیں ہے. آج وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے، کئی قراردادیں تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوتی، عمل ہو جاتا ہے، اور کئی قراردادیں پڑی نسلیں مر جائیں اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک جو امید کچھ لوگوں کو ہے، ویسے امید تو نہیں ہے بالکل ہی، جو حالات ہیں عالمی دنیا کے کچھ لوگوں کو ہے، وہ ان لوگوں سے ہوئی ہے جو اس خطے کے اندر حالات کو دیکھتے ہوئے، اس میں چائنا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ممکن ہے وہ کہیں پر جا کر کوئی مودی سرکار کے اوپر بوجھ ڈال دیں، لیکن زیادہ امید رکھنا میرا خیال اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے میں وقت پہ جاؤں گا. لیکن ایاز میں آپ سے ایک بات لینا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی روشنی کی کرن ایاز اکبر نظر آتی ہے کہ آپ کی جد و جہد جو ہے وہ کسی سمت پہنچے گی انشاءاللہ؟ جی ایاز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کی جد و جہد انشاءاللہ پہنچے گی؟ آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے آئندہ آنے والے وقت میں؟ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. اصل میں ہمارا ماننا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ آج تک دنیا کی کسی بھی قوم کی تحریک آزادی ناکام نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے بعد اپنی پاکستانی بھائیوں پر ہمارا پورا اعتماد ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ دیر یا سویر دنیا ضرور ہماری آواز کو سمجھے گا، ہماری آواز دنیا تک پہنچے گی، اور وہ کشمیریوں کو کہ ہے کہ خود ارادیت کی واگزاری کے لیے آگے آئے گی. ہمارا یہ یقین ہے اور ہم اسی یقین آپ کا یقین ہے. میں اپنے تمام مہمانوں سے ایک سوال پوچھوں گا، اور شہریار آپ سے ابتدا کروں گا، تمام لوگوں سے ایک ہی بات پوچھوں گا. اگر ہندوستان میں ایک میڈیکل کے کالج کی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ زیادتی ہے، یہ انسانی حقوق کے سارا دلی اکٹھا ہو جاتا ہے اور قانون جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں، اور اس کے والدین کو وہاں بلا کے رکھا جاتا ہے جب وہ سگنیچرز قانون کے ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہزاروں سینکڑوں مائیں بہنیں بیٹیاں ریپ ہوتی ہیں روز کی بنیاد پہ. 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنا خون دے چکے ہیں. یہ منہ میں تو رام رام نظر آ رہا ہے، یہ بغل میں چھری ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، ہم نے صرف ایک بات اگر پکڑ لیں کہ جو ہندوستان 1948 میں استصواب رائے کی
ایک رائے لے کر گیا تھا اقوام متحدہ میں، تو وہ رائے اگر آج مان لی جائے تو یہ جو عورتوں کا، ہمارے خواتین کا، ہماری ماؤں بہنوں کا وہاں ریپ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ختم ہو جائے. جب چند ہزاروں کی آبادی والے کو ملک قرار دیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا زیادہ حق ہے کہ اس کو آزادی میں واپس آؤں گا، لیکن تمام دوستوں سے ایک سوال اس کے بعد یہ بھی پوچھوں گا کہ کیا ہم یہ بھیک مانگتے رہیں گے یا ہمارے پاس کوئی عملی قدم بھی ہوگا؟ ہم زیادہ طاقت سے بات کہنے کے قابل ہوں گے یا نہیں؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم. تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں. بیسیکلی ان کے ساتھ ہمیں ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے آپ وہ سوشل میڈیا پہ کریں، آپ کسی اور طریقے سے کریں، تاکہ ان تک ایٹ لیسٹ ایک پیغام پہنچے کہ ہمارے کم از کم مسلمان پاکستان بھائی ہیں، جو پاکستانی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. کشمیر ہمارا ہے، انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا، ہم لڑیں گے، جان دے دیں گے کشمیر کی خاطر. بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے، کشمیر کشمیر کشمیر. تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اسے پاکستان کا ہی ہونا چاہیے. اگر انڈیا ہمارے ساتھ کوئی کرے گا تو ہم اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے. کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس لیے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایسا کسی پروسیجر کے تحت انڈیا کو فورس کیا جائے کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم کرائے اور ان کی مرضی کے تحت انہیں پاکستان کے اندر شامل کیا جائے. بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے، کشمیر کشمیر کشمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے خوبصورت جملہ جو آپ نے سنا وہ یہ کہ دل ساتھ دھڑکتے ہیں. خواتین حضرات، یہ دل جو جنگ میں بھی، جہاد میں بھی، ہر جگہ ہمارے دھڑکتے ہیں. یہ صرف مردوں کے نہیں دھڑکتے، یہ عورتوں کے بھی دھڑکتے ہیں. اور یقین کیجئے ہماری تاریخ عورتوں کی بہادری سے بھری پڑی ہے. آج آسیہ اندرابی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو عقیدت کے ساتھ سلام کے بعد آسیہ، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ پوچھوں گا کہ آپ نے قومی جھنڈا پاکستان کا جو ہے وہ بھی لہرایا. اگر ہمارا ہندوستان کے ساتھ کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہاں پہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا یونیفارم پہن کے جو ہے وہ اپنے آپ اپنی یکجہتی جو ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں. یہ ساری محبت، یہ سارا پیار جو ہے آخر یہ ایک طرف ایک دن رنگ تو انشاءاللہ ضرور لائے گا. اس ساری محبت کی آس آپ کو ہم سے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، جیسا کہ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ جو ہماری مزاحمتی تحریک ہے ہند مخالف، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تحریک تکمیل پاکستان ہے اور یہ اصل میں انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن آف انڈیا ہے. اس لیے سیدھی سی بات ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اس کے جو آج تک کہا جا رہا ہے، ابھی کہہ رہے تھے کوئی کہ اس کے 3 فریق ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 2 فریق ہیں. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ پاکستان اور کشمیر کا مسئلہ ہے. ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اس لیے ہندوستان اس کا فریق نہیں ہے. اصل میں ہندوستان نے جو جھوٹا الحاق کے دستاویزات بنا دیے اور صرف 8 لاکھ فوجیوں کے بلبوتے پہ وہ کشمیر پر قابض ہے. اس لیے اسے کوئی حق بنتا ہی نہیں فریق ہونے کا، وجود ایکسپٹ ہم ایز اے فریق. اس لیے یہ تو اصل میں تحریک تکمیل پاکستان ہے اور پاکستان کی تکمیل ابھی باقی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ناٹ آن دا بیس آف نیشنلزم بٹ آن دا بیس آف اسلام. اس 2 قومی نظریہ پہ جو ایک ملک تقسیم ہو گیا، متحدہ ہندوستان 2 قومی نظریہ پہ، دیٹ مینس کہ یہ آفاقی نظریہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں تمام کافروں کو ایک قوم کہتا ہے اور ہم مسلمانوں کو ایک قوم. اس لیے یہ 2 قومیں ہیں، 2 قوموں کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اس لیے پاکستان کے پرچم کے ساتھ محبت، پاکستان کا پرچم لہرانا،
یہ ایک سمبل ہے ہمارے لیے. ہم پاکستانی پرچم لہراتے ہیں, یہ ہندوستان کو یہ مطلب میسج جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ. ضروری نہیں کہ ہم آسیہ اندرابی, آپ ہر طرح سے, ہر انداز سے ہم سے بڑی ہیں, آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. کیا خوبصورت باتیں کی آپ نے, کیا خوبصورت باتیں کی. شامی صاحب, آپ نے آسیہ اندرابی کی بنی, یہ تکمیل ہے پاکستان کی, اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم سب کے دل کی آواز ہے. اور وہ تو ایسی بہادر خاتون ہیں کہ جو انتہائی کڑے حالات میں, انتہائی آپ سمجھے سخت دھوپ کے عالم میں وہ بات کہہ رہی ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. ہم تو ایک آرام دہ ماحول میں بیٹھے ہیں اور ان کو اپنے ہر لفظ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کو اور ان جیسی دوسری بہنوں کو اور بھائیوں کو اور بچوں کو اور بزرگوں کو جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج آپ سری نگر میں جا کر دیکھیں, کوئی کشمیری جو ہے وہ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو جذبہ ہے یہ ضرور رنگ لائے گا. آپ دیکھیے, ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ درست بات ہے, حل نہیں ہو سکا. لیکن فلسطین کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکا, جہاں پورا عالم اسلام جو ہے کوشش کر کے بیٹھ چکا. تائیوان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکا. تو مسئلے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں, ان کو حل کرنے میں دقت ہو سکتی ہے, وقت لگ سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حوصلہ ہار دیا ہے یا ہمت ہار دی ہے یا ہم چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ مسئلے ہمارے زندہ جذبوں کی وجہ سے زندہ رہیں گے اور ہمیں ان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو نبھانا ہے. اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ مسئلہ حل ہوگا اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل ہوگا. انشاءاللہ. شامی صاحب, اطرت, آپ یہ خبر, آج ہم نے یہاں پہ سارے اپنے جو مہمان وہ خاص طور پہ اس نیت سے اور اس یکجہتی اور اس ایمانداری سے کہ وہ تمام لوگوں کی محبت اور دل جو ہیں وہ کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اطرت, آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر, میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان اٹامک پاور ہے اور جغرافیکلی بھی ایک امپورٹنس جگہ پر ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ پیسفلی اپنے ہمسائے ملک سے کشمیر کو کیوں نہیں مطلب لے سکتے؟ کوئی تو سلیوشن ہوگا اس چیز کے لیے. سر, بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے, تو ہمیں پہلے اقتصادی پاور بننا ہے, پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ محبت اور نفرت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی. اگر کشمیری پاکستان کے لیے مچل رہے ہیں تو آج پاکستان کے اندر بھی گلی محلوں کے اندر, شاہراہوں اور شہروں کے اندر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے ہمیشہ یکجہتی کشمیر کا ثبوت دیا ہے, لیکن اس میں غفلت ہماری حکومتوں کی رہی ہے. دیکھیں بلال بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما کی پہلی انتخابی کمپین میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اس خطے کا سب سے سلگتا مسئلہ کشمیر ہے. کیوں سانپ سونگ جاتا ہے؟ جب وہ پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد میں نے نہیں سنا انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے. لیکن خارجہ محاذ گرم کرنا ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے. ہماری حکومتیں مجرمانہ غفلت برتی رہی ہیں. آج کا پرائم منسٹر تو کشمیری نژاد پرائم منسٹر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ تو ان کے پاس ہے کہ ہندوستان جیسے ملک نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو جواباً ایٹمی دھماکے کر کے انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنا دیا ہے. ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر کا ایشو زیادہ مؤثر انداز میں ہم لڑ سکتے ہیں. بڑی حضرت, مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آج کے دن تمام اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھتی اور کشمیر پہ اپنی سولیڈیرٹی جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ برملا کرتی؟ بلال بھائی, یہ جو 5 فروری ہے یہ 27 سال پہلے اسی سپرٹ کے ساتھ شروع ہوا تھا. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے اس کا آغاز کیا. انہوں نے صوبے میں میاں نواز شریف صاحب کو اور مرکز میں محترمہ بے نظیر شہید کو اکٹھا کیا, باقی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا, اور ایک طویل عرصے تک یہ اسی سپرٹ کے ساتھ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یعنی بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کے لیے کسی ایٹم بم یا جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے ڈٹرمنیشن کی. بھارت کی جیلیں اور عقوبت خانے ہیں اور اپنے عزم سے متزلزل نہیں ہوتے. اس وقت سب سے بڑا دنیا کا کشمیر ہے. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کنوکشن ہو جائے. جو وقفے میں آپ بات کر رہے تھے وہ اصل میں ہماری اصل کمزوری ہے کہ ہم اپنے قوت ایمانی سے اگر کمزور ہو جائیں گے
تو جس چیز کی ہم پورا یقین بھی رکھے ہوں گے اس پر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ اس کیس کو آگے بڑھائے. میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین اور کشمیر اور اسی طرح مسلمان دنیا کے اور بھی ایسے ایشوز ہیں، جتنی جدوجہد جاری رہے گی یہ جو خون ہوتا ہے نا یہ ضمانت دیتا ہے انشاءاللہ العزیز کامیابی. بڑی خوبصورت ان کو حضرت. مجھے لگتا ہے یہاں پہ کہ ایک کردار جو ہے نا وہ شاید ہم اوور اسیس کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بغل میں چھری جو ہے نا اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہم وہ جو کردار ہے ہندو کا جو اتنے عرصے سے ہمارے سامنے، ہم نے 47 میں تجربہ بھی کیا ہے اس کا، پھر بھی شاید ہم نہیں سمجھے. آج اگر ہم یہ آس اور امید اپنے ایمان سے نہیں لگائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہم ایک اور دھوکہ کھانے والے ہیں. دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہندوستان سے یہ امید کرنا کہ وہ کشمیریوں کو آزادی دے گا یا کشمیریوں کو حق رائے دے گا، تو پھر وہ حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تو آپ جدوجہد کریں گے اور کشمیریوں کا خون رنگ لائے گا. اسی طرح اسرائیل سے یہ امید کرنا کہ وہ فلسطینیوں کو آزادی دے گا، یہ تو ان کا خون رنگ لائے گا. وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ مائیں، وہ بہنیں. یہ ابھی دیکھیں نا، ایک بہن بول رہی تھی ہمارے ساتھ، اس کا جذبہ دیکھیں. یہ تو پاکستان کیا پورا عالم اسلام جو ہے عوامی سطح پہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں حضرت ان کی ٹانگیں اقوام متحدہ ہو یا کہیں اور وہاں کانپتی ہیں. جس دن کوئی مسلم حکمران اپنی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا. اور یہ جو میاں صاحب نے اب شروع کیا، اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے کہا تھا، میں تو یہ عرض کروں گا کہ اقوام متحدہ سے امیدیں چھوڑیں، مسلم بلاک کو اکٹھا کریں. جس دن آپ کا مسلم بلاک متحد ہو کے کھڑا ہو گیا ایک بہت مثبت بات نکلے گی. ایک آخری جملہ کہیے گا. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو شخص بنگلہ دیش میں جا کے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑا تھا اور مفتی بانی کی ہم نے مدد کی تھی، میں نے اس جدوجہد میں حصہ لیا تھا، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نبٹنے کی ضرورت ہے. کشمیریوں کی ہم آواز بنیں گے، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. کیا خوبصورت بات کی. مجھے آج یقین کیجئے آسیہ اندرابی، آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا. آج جو ہماری ماؤں نے، حضرت خدیجہ نے، حضرت عائشہ نے، بی بی فاطمہ نے، سیدہ نے جو کردار جنگوں میں اپنے صحاب کے ساتھ کردار ادا کیے، یقین کیجئے آج آپ کو سن کے وہ کردار یاد آ گئے. اگر ہماری بہنیں اور بیٹیوں کے ذہن جو ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لپٹے ہوں گے تو یہ خون جو ہے یہ بے رنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. جو خواتین کے ساتھ وہاں ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے، اور ہم بھی بس جو ظلم کرتے ہیں کہ جو ہم خاموشی سے ہماری حکومتیں دیکھتی ہیں، خالی چھٹی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور ضرور کی قربانیاں رنگ لائیں گے. بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے، کشمیر کشمیر کشمیر. تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. انشاءاللہ العظیم کشمیر آزاد ہوگا، وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے اور انشاءاللہ بنے گا پاکستان. ہم کشمیری والوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان. بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے، کشمیر کشمیر کشمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے، ایمان کی حد تک مجھے اس بات کا یقین ہے کہ حضرت عمر خطاب کے خاک جیسے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے رہنما جو ہیں وہ اس معاملے کو اسی انصاف کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اسی دنیا میں اور ہماری زندگی میں اس کا حل ہمارے سامنے لائیں گے. آج ایک ایسی بچی جس کی محبت کشمیر اور اس کے دل کے ساتھ دھڑکتی ہے، اس کا بیان سنیے. انہوں نے کہا تھا صوفی صاحب نے کہ امید رکھنی چاہیے. اب میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گی. امید ہوگی، امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ظالم کہاں تک ہے. وہ ظالم کہاں تک. واہ 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 واہ. آسیہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ فرمائیے کہ
آپ لوگوں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے، تاریخ نے ہمارے سامنے بات ہے کہ یہ باعث ہے اتنا زیادہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پہ، عورتیں، بچے، مرد، لڑکے، جوان، بوڑھے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہ ہو رہی ہو، لیکن دنیا میں باقی ساری جگہوں پہ یہ معاملات جو ہیں وہ واقعی سیاہی خشک ہونے سے پہلے حل بھی ہوئے، سینکڑوں مسئلے ہمارے سامنے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس معاملے میں ابھی تک فریق بننا چاہیے تھا اور یہ ناانصافی ہے کہ آپ ابھی تک فریق بھی نہیں بنے اس معاملے میں؟ میں یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ فریق بننا یا کوئی ہمیں فریق مانے یا نہ مانے ہارڈلی میٹر۔ یونائٹڈ نیشنز میں جو ریزولوشن ہے وہ یہی ہے کہ کشمیریز ول بی گیون رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ رہی بات فریق کی، وہ تو مذاکرات کے وقت دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم آج کی طرف جائیں تو آج تک جو بھی مذاکرات تو فریقی مذاکرات ہوئے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، وہ تو ہندوستان جسٹ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان ہٹ درم ہے، وہ کبھی بھی سنسیئر نہیں تھا اپنے مذاکرات میں۔ اس لیے اصل معاملہ جو ہے، ہندوستان ٹائم گین کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی توجہ اس پوائنٹ کی طرف دلانا چاہتی ہوں سو دیٹ آپ کے پاس ایک مطلب آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہندوستان ٹائم گین کر رہا ہے۔ 1947 میں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت 90% تھے مسلمان کشمیر میں۔ بالکل ٹھیک، بالکل لیکن اس کے بعد آپ کی بات پہنچی، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور میں اس امید کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری آئندہ جب بات ہوگی اور ملاقات ہوگی تو وہ یہ غم نہیں ہوگا کہ کشمیر آزاد نہیں ہے۔ میرے پاس صرف ایک لمحہ ہے، میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک جملہ کہ آج ہم کیا امید دیں گے اپنی نئی نسل کو؟ ہم اپنی نئی نسل کو یہی امید دیں گے کہ خون جب گرتا ہے تو وہ ضرور رنگ لاتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، امید پر دنیا قائم ہے، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح یہ جد و جہد آزادی چل رہی ہے، انشاءاللہ العزیز پاکستان اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں حضرت آپ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط بنانا ہے اور اپنی نئی نسل کو نظریہ پاکستان کے ساتھ آپ نے دوسری دفعہ بات کی ہے کہ معاشی طور پہ پہلے مضبوط بنیں گے اور پھر معاملے کی طرف۔ بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریئلسٹک ویو میرا یہ ہے، جب تک آپ کے اندر استحکام نہیں ہوگا، آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ مضبوطی کی بنیاد پہ اپنا کیس دنیا کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ اور ابھی یہاں جو بات ہوئی تھی، شامی صاحب نے کہی تھی کہ جی دنیا اسے اٹوٹنگ نہیں مانتی، لیکن دنیا اس کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھی کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ اور بات یہ کہ کیوں نہیں کر رہی، صرف فلسطین اور کشمیر کے لیے بات یہ ان کا دورہ میں آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوگا، جنوبی ایشیا میں استحکام نہیں آ سکتا۔ اور ایک مطالبہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکراتی عمل تبھی کارگر ہوگا کہ آپ ایجنڈے میں کشمیر کو رکھیں، اور کشمیر کے مسئلے کو آپ ایجنڈے پہ رکھنے کے بعد ہندوستان کی نیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ مخلص ہے یا نہیں۔ 158 مرتبہ آپ میز پہ بیٹھے ہیں لیکن اس نے اپنی ضد اور ہٹ درمی نہیں چھوڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جم کے کھڑے رہے، اور بات یہ ہے کہ ہندوستان کشمیریوں کے جذبے کے آگے، دیکھیں کشمیریوں نے سرنڈر نہیں کیا، پاکستان جرأت مندی سے اپنا کیس لڑے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو سرنگو ہونا پڑے گا۔ کیا خوبصورت بات کی۔ میں آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ 50 سال پہلے ہو گیا ہوگا۔ یہ مسلمان ہونے کی سزا ہے جو ان لوگوں کو مل رہی ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے، ابھی آپ شام دیکھیں نا، مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا، کس انداز سے مار رہے ہیں۔ روس جو بمباری کر رہا ہے گزشتہ 7 دن سے کہ میں داعش کئی کلومیٹر تک داعش کا وہاں وجود نہیں ہے، مار رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے؟ یہی فلسطین کے ساتھ ہے، یہی کشمیر کے ساتھ ہے۔ لیبیا کیا تھا؟ لیبیا میں آج لیبیا میں جو تباہی آئی، آج عراق میں کیا تھا صدام؟ آج کہتے ہیں ہمیں معافی دے دو جی، ہم سے غلطی، برباد کر دیا، 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا۔ تو بات یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ ہمیں مرنا آتا ہے انشاءاللہ، ایک دن
کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، شام کی رونقیں بھی بحال ہوں گی، یمن اور عراق کی رونقیں بھی بحال ہوں گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. امتحان آتے رہتے ہیں، رب ہمیں سرخرو کرے گا، رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت. مجھے لگتا ہے آسیہ کی روح جو ہے نا وہ سارے لوگوں میں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے. میں آپ سے حضرت چاہوں گا کہ آپ اس پہ دیجئے رائے کہ آئندہ آنے والی نسل کو کیا امید ہے. بلال بھائی، جد و جہد کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہوتا. ہاں 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 ہاں، یہ جملہ پھر سے کہہ دیجئے، اچھا جملہ ہے. واہ واہ واہ. جہد مسلسل کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اور جس طرح ہم نے اپنے ہوش کی زندگی میں کشمیریوں کی جہد مسلسل دیکھی ہے، یہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. صرف یہ میں ایک عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا میاں صاحب نے بہت کچھ کر دیا، حکمرانوں نے بہت کچھ کر دیا ہے. دیکھیے ترجیح اول میں کشمیر نہیں ہے. آپ 127 ارب روپے کے پیاز اور ٹماٹر اور سبزیاں امپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ یعنی دنیا کو بتانے کے لیے وہ بھی براہ راست جاتی عمرہ پہنچتے ہیں، اور آپ بھی ساڑیوں کے تحفے وصول کرتے ہیں اور دیتے ہیں. اس لیے دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں اسے ذرا سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ترجیح پہ لانا پڑے گا مسئلے کو. قائد اعظم نے یہ جو بات کہی نا شارگ والی، یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارے دریا وہاں سے نکلتے ہیں. میں انجینئر ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری رگے جاں اس کے پنجے کے اندر ہے. ہمیں اپنے پانیوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. بہت شکریہ، بہت ممنون حضرت، بہت شکریہ. اور میں ان لوگوں کا، میں شہریار بہت ممنون ہوں آپ کا جو کہ ہندوستان اور کشمیر سے بات کر رہے تھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. عبدالی کی ماں نے اس کو کہا تھا، زرعون جو تھی اس نے کہا تھا کہ اگر کلے میں بند ہو کے لڑو گے مرہٹوں سے تو اس لیے میں نے تمہیں اپنے دودھ نہیں پلائے. باہر نکلو اور پانی پت کی جنگ جو ہے وہ جیت کے آؤ. یقین کیجئے یہ مائیں جو ہیں یہ بھی آسیہ کی شکل میں آج موجود ہیں، اور عبدالی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اسی قوم میں سے، اسی مٹی میں سے نکلے گا انشاءاللہ.